کہ اب تو اس نے یزادن سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ علینا نے اسی گرم ہاتھ سے یزادن کا گریبان پکڑا اور چلائی کہ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اگر میں کچھ بولوں تب بھی آپ کو ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے زیادہ نہ بولا کرو، اور اب اگر میں چپ ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ ظلم یا زیادتی کرتے رہیں گے؟ آپ کو رحم کیوں نہیں آتا مجھ پر؟ ان سب میں آخر میری غلطی بھی کیا ہے؟ آپ خود ہی بتائیں۔ کیا میری ماں کو میں نے خود بولا تھا کہ اس غلط انسان کے پاس جائیں اور ناجائز تعلقات بنا کر مجھے اس دنیا میں پیدا کریں؟ یا پھر اس غلط انسان کو میں نے کہا تھا کہ وہ آ کر آپ کی ماں کے ساتھ زیادتی کرے؟ کوئی تو بات بتائیں۔ اگر کہیں میرا قصور ہو تو مجھے مار ڈالیں۔ درد کی وجہ سے چلا رہی تھی۔ اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ آخر یزادن اس کو کس بات کی سزا دے رہا ہے۔ بے قصور ہونے کے بعد بھی بہت غلط کر رہا ہے۔ آپ بہت پچھتائیں گے۔ آپ بہت پچھتائیں گے جب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ غلط تھے، اور آپ میرے پاس آ کر معافی مانگیں گے تو میری خدا سے شدت سے یہ دعا ہے کہ اس وقت میں اس دنیا سے جا چکی ہوں۔ یزادن جو اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کو ملال بھی ہو رہا تھا کہ اس نے غصے میں علینا کے ساتھ کیا سے کیا کر دیا ہے، اس کی خود کے لیے بددعا سن کر یزادن کا بے اختیار ہاتھ اٹھا اور علینا کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ یزادن نے اس کے منہ کو دبوچا اور کہا کہ کیا کہا تم نے ابھی؟ ذرا دوبارہ بول کر بتاؤ۔ مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ مجھے یزادن علینا کے لیے جنونی ہو رہا تھا، لیکن اسی جنونی میں اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا ہے۔ اس کے جانے کی بات سن کر ڈر گیا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے جس سے علینا اس کو چھوڑ کر نہ جائے۔ یزادن بے اختیار آگے بڑھا اور علینا کو زور سے گلے لگایا۔ تم میری لٹل فیری ہو نا، تو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ تمہیں بہت پیار کروں گا، میں تمہارے لیے سب کروں گا، اور اب میں تمہیں کبھی ماروں گا بھی نہیں۔ پلیز مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ یزادن جنونی انسان کی طرح علینا کو بس اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ علینا نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ رہی اور یزادن کو دھکا دے کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ یزادن بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ علینا پلیز رک جاؤ، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کے بعد تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یزادن نے التجا کی۔ یہ سارا منظر کچن کی کھڑکی سے نوری دیکھ رہی تھی۔ اس کو خوشی حاصل ہوئی۔ جیسے ہی علینا کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے دروازے کو بند کرنا چاہا، لیکن یزادن نے دروازے کے بیچ اپنا پاؤں رکھ دیا۔ علینا نے اپنا زور لگایا، لیکن اس کی کہاں اتنی جان تھی کہ وہ یزادن جیسے آدمی کا پاؤں پیچھے ہٹا سکے۔ یزادن نے دروازہ کھولا اور علینا سے کہا، سوری علینا، میں دوبارہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو اور ایک اور چانس دے دو۔ یزادن نے علینا کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس سے معافی مانگی۔ علینا جو حیران ہو کر اس کا دوسرا روپ دیکھ رہی تھی، جائے یہاں سے اور مجھے میری اوقات میں رہنے دیں، دوبارہ مجھے جھوٹے سپنے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علینا نے چیخ کر کہا، پلیز لٹل فیری ہونا تم میری، تو مجھے ایک بار معاف کر دو۔ اس بار پکا دکھ نہیں دوں گا میں تمہیں، اور نہ ہی تمہیں ہرٹ کروں گا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ آپ دوبارہ پھر بدل جائیں گے۔ جیسے مما مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اسی طریقے سے پہلے آپ بھی بدل گئے اور اب دوبارہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بالکل بھی آپ پر اس بار بھروسہ نہیں کروں گی۔ علینا نے ضد کی بچوں کی طرح، آئی ایم سوری میرا بچہ، پلیز ایک بار اپنے دان کو معاف کر دو، دوبارہ کچھ نہیں کہوں گا۔ نہیں، میں دوبارہ آپ پر بھروسہ نہیں کروں گی، علینا نے کہا اور یزادن سے دور ہونے لگی۔ یزادن آگے بڑھا اور علینا کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا اور نرمی سے علینا کے ہونٹوں کو چھونے لگا۔ علینا بلک اٹھی اور یزادن کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
یزدان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو لاک کر کے پیچھے پیٹھ کے ساتھ لگایا